صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی فی مقام آخر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا جو عنوان کافی جمعے سے جو چل رہا ہے وہ عظمت صحابہ اور سیرت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تک ہم نہیں پہنچے ہیں. صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی فضیلت پر
قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں آ رہی ہیں، اور ساتھ میں حالات حاضرہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ، صحابہ کرام کے متعلق ہر جمعہ جتنی باتیں آ رہی ہیں آپ اسے نوٹ کریں اور دل دماغ میں بسائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تعریف خود خدا اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں کسی کی تعریف آ جانا وہ ان کی شان کی حد ہے۔ یا قرآن پاک میں کسی کی برائی بیان ہو جائے پھر اس آدمی کے برے ہونے کی وہ حد ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ کے زبان سے جو اس کے شان کے مطابق ہے کسی کی تعریف نکل جانا، اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام سب کے ساتھ قرآن پڑھے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پوری امت میں سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے۔ اور اس بات کو آپ سمجھیں گے اور یقین بھی کریں گے، پڑھانے والا جیسا ہوتا ہے پڑھنے والے کے اندر علم ویسے آتا ہے، اور جس کے پڑھانے والے خود محمد رسول اللہ ہیں تو پھر صحابہ کے قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ اس دور میں ایسے ایسے حضرات علماء کرام ہیں جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھنے والے کو بھی قرآن دعا کرتا ہوگا، پڑھانے والے کو بھی قرآن دعا کرتا ہوگا۔ ایسے پڑھانے والے حضرات علماء کرام و حفاظ الحمدللہ مدارس اور مکاتب میں ہیں جو معصوم بچوں پر محنت کر کے قرآن اتنا اچھا پڑھاتے ہیں۔ کبھی میں ایسے جلسوں میں شریک ہوتا ہوں تو میں پڑھنے والے بچوں کو انعام نہیں دیتا، پڑھانے والے اساتذہ کو انعام دیتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس سے علم حاصل کرو جس کے پاس علم صحیح ہو اور اچھا ہو۔ قرآن میں اگر پڑھنا ہے تو اس کے پاس قرآن پڑھو جسے قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا ہے۔ جو قرآن اچھا پڑھتا ہے وہی قرآن اچھا پڑھاتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ میں چند جمعہ پہلے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کے متعلق ترغیب دیتے دیتے وقت گزر گیا۔ قرآن پاک اگر نہیں پڑھیں گے تو زندگی کا سب سے بڑا داغ ہے۔
بڑی شرم کی بات ہے ایک مسلمان ہو اور اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو. ارادہ کر لو، کوشش کرو، کام شروع کرو. وہ حدیث جو 2-3 جمعہ پہلے چھوٹی تھی، میں اسے آج مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے شوق میں اضافہ پیدا ہو جائے. پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کوئی بندہ اور میرا کوئی امتی قرآن پاک سیکھنا شروع کرتا ہے، ابھی قرآن پاک کے ختم تک نہیں پہنچا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اور انتقال کے بعد آپ جانتے ہیں کہ میت کے حقوق کیا ہیں. غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں. اور اس کے بعد کی باتیں بھی آپ کو معلوم ہے کہ دفن کرنے کے بعد اس کے قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. جواب دے دیتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو پھر ورنہ اس کا کیا ہوتا ہے. احادیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. اللہ سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرمائے. جہاں دعا کرتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرو کہ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. پیارے آقا کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. پیارے آقا اپنے طرف دعا کر رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آقا دعا کر کے امت کو دعا سکھا رہے ہیں کہ تمہارے لیے قبر کا مسئلہ ہے، میرے لیے قبر کا مسئلہ نہیں ہے. پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں، اور قبر کا وہ حصہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ حصہ عرش سے بھی افضل ہے. جنت کیا ہے؟ جب کسی کو جا کر دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جواب دے دیا. فرشتوں کے سوال کے مطابق اللہ کا فضل شامل حال رہا، بیڑا پار ہو جاتا ہے. ورنہ اس پر کیا گزرتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خبر والا جانتا ہے. کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے قبر کے حالات آ جائیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا ارادہ کر کے سیکھنا شروع کرتا ہے. قاعدہ پڑھ رہا تھا، انتقال ہو گیا. پارہ ام پڑھ رہا تھا، انتقال ہو گیا. اور استاد محترم کے پاس قرآن پاک صحیح کر رہا تھا، انتقال ہو گیا. ابھی تکمیل اور ختم تک نہیں پہنچا، انتقال ہو گیا. اب اس کا جنازہ اٹھتا ہے، جا کر دفن کرتے ہیں. خبر میں فرشتے آتے ہیں تو قرآن ایک انسانی شکل میں، خوبصورت شکل میں قبر میں رہتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ جب تک یہ قرآن مکمل نہیں کرے گا اس وقت تک تم اس سے سوال کرنے بھی نہیں آؤ گے. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسی فضیلتیں سن کر بھی لوگ قرآن سے کیوں دور ہیں. اور یہ فضیلتیں بیان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا. کوئی شرم نہیں ہے. بڑا چھوٹا بڑے، غرض پڑھانے والا جیسے ہوتا ہے پڑھنے والا ویسے ہوتا ہے. پورے صحابہ صحیح قرآن پڑھنے والے، جن میں سے اکثر صحابہ قرآن پاک کے حافظ.
ختم نبوت پر ایک جنگ جو سب سے پہلے ہوئی حضرت ابو بکر کے خلافت کے دور میں، اس جنگ میں 1200 صحابہ جو شہید ہوئے، اس میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ ابھی اندازہ لگاؤ کہ کتنے صحابہ حافظین قرآن تھے۔ صحابہ قرآن پاک سے بڑا تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کامیابی کے رازوں میں سے ایک راز قرآن پاک کا تعلق۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ سامنے کے مجمع سے نہیں، اللہ کے ہر وہ بندے سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اللہ کو مانتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، پیارے آقا کے ہر غلام سے کہنا چاہتا ہوں جو پیارے آقا کو مانتا ہے، پیارے آقا کے نام پر کلمے کو مکمل کرتا ہے، کان کھول کر سنو، جب تک تمہاری اور ہماری زندگی میں قرآن نہیں آئے گا، اس وقت تک ہمارے کامیاب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس عنوان پہ اور آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔ ہر مسلمان کو کامیابی کا انتظار ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر لائن میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ بوڑھا ہو کامیابی کا انتظار، جوان ہو کامیابی کا انتظار، بچہ ہو کامیابی کا انتظار، مرد ہو کامیابی کا انتظار، عورت ہو کامیابی کا انتظار، جس لائن کا ہو، اگر اس کی لائن جائز ہے، ناجائز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی لائن جائز ہے، تجارت کرنا چاہتے ہیں، تجارت کی لائن جائز ہے، صحیح تجارت ہو، ملازمت کرنا چاہتے ہو تو ملازمت کی لائن جائز ہے، اگر ملازمت صحیح ہو تو پھر کسی بھی لائن میں کیوں نہ ہو، کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو کئی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کیا کہ تم سب مل کر اور ہم سب مل کر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن سے جڑے بغیر، قرآن سے محبت کیے بغیر، قرآن پاک کا حق ادا کیے بغیر کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں میں جو کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں کہ طاقوں میں سجانے کے لیے یا مسجدوں میں رکھنے کے لیے یا صرف سال میں ایک مرتبہ تراویح کے نام پر کسی ایک کو پڑھنے کے لیے قرآن پاک نازل نہیں ہوا، ہر مسلمان کے لیے قرآن پاک نازل ہوا، ہر مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، ہر مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کان کھول کر سنو، قرآن پڑھو اور قرآن پاک صحیح پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، اچھے طرز سے پڑھو، خوبصورت انداز سے پڑھو۔ بات کاٹتا ہوں، روکتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں کہ حضرات صحابہ سب کے سب قرآن اچھا پڑھنے والے، صحیح پڑھنے والے، تجویز سے پڑھنے والے، مقارج سے پڑھنے والے، صحابہ کے غلاموں 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 کے غلام ہے ہم۔ آج ساری دنیا میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خدا کی قسم اپنوں کے دلوں میں کیا غیروں کے دلوں میں بھی قرآن پاک کی تلاوت اثر کر رہی ہے۔ نتیجہ نکالو، ہم غلاموں کے پڑھنے کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا کہنا جن کو پڑھانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ ابو بکر کی قرات کا عالم کیا ہوگا، عمر کی قرات کا عالم کیا ہوگا، عثمان کی قرات کا عالم کیا ہوگا، علی کی قرات کا عالم کیا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کی قرات کا عالم کیا ہوگا، عبداللہ ابن عباس کی قرات کا عالم کیا ہوگا، حافظ حدیث ابو ہریرہ کی قرات کا عالم کیا ہوگا۔ عورتوں کی آواز مردوں کے لیے پردہ ہے،
عورتوں کی آواز عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے۔ اما عائشہ عورتوں کے بیچ میں جب قرآن پڑھتی تھی تو اما عائشہ کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا، سیدہ حفصہ کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا، صاحب قرآن جس پر قرآن پاک نازل ہوا اس صاحب قرآن کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کی تلاوت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو اصل بتانا چاہتا تھا یہ سمجھا کر بتانا چاہتا ہوں۔ ان تمام صحابہ میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابی ابن کعب، جن کی تعریف قرآن میں آ جائے تو ان کی شان بتانے کے لیے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ابی ابن کعب۔ سب صحابہ اچھا پڑھتے تھے لیکن صحابہ میں ابی ابن کعب بہت ہی اچھا پڑھتے تھے۔ سب صحابہ اچھا پڑھتے تھے لیکن حضرت ابی ابن کعب اللہ کے نبی نے صحابہ میں نعمتوں کو تقسیم کیا، کسی کو امت کی خلافت عطا کی، کسی کو امت کی امارت عطا کی، کسی کو امت کی سخاوت عطا کی، کسی کو امت کی شجاعت عطا کی، کسی کو امت کی شہادت عطا کی، کسی کو امت کی قراءت عطا کی، کسی کو اپنے حدیثوں کا امین بنایا، کسی صحابی کو امت کا فقیہ بنایا۔ آقا نے تقسیم کی، اور میں یہی کہتا ہوں آج بھی تقسیم کے ساتھ چلو گے تو امت میں اتحاد پیدا ہوگا۔ میں بہت دور تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کئی جماعتوں کے ذمہ دار یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، بڑے ہیں کہ چھوٹے، میں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچے۔ تقسیم کے ساتھ چلو، سب میں ہی ہوں تو پھر اختلاف پیدا ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ کام تم کرو، 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 اس کے تم ذمہ دار، اس کے تم ذمہ دار۔ یہ آقا کی سنت ہے۔ کیوں حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی امارت نہیں عطا کی؟ کیوں حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی سخاوت عطا نہیں کی؟ کیوں اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو شجاعت عطا کی؟ کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ ابھی ایک میسج میرے پاس آیا، مولانا حضرت حذیفہ کی بات آپ نے چھوڑ دی ہے، ذرا آج بیان کر دے۔ دل خوش ہو جاتا ہے جب ہمارے سننے والے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کو رازدار نہیں بنایا، حضرت عمر کو رازدار نہیں بنایا، حضرت علی جو داماد ہیں، علم کے دروازے ہیں، اللہ اکبر، فاتح خیبر ہیں، اللہ صد اللہ، اللہ کے شیر ہیں، کتنی باتیں حضرت علی کے اندر ہیں، لیکن حضرت علی کو بھی رازدار نہیں بنایا۔ ایک بیوی سے زیادہ کون معتمد ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کو رازدار نہیں بنایا۔ بیٹی سے زیادہ بھروسہ کس پر ہو سکتا ہے؟ سیدہ فاطمہ کو رازدار نہیں بنایا۔ حضرت بلال، آقا امام تو بلال مؤذن ہے، امام اور مؤذن کے درمیان میں بڑا زبردست تال میل ہوتا ہے، آقا نے حضرت بلال کو مؤذن، حضرت بلال کو رازدار نہیں بنایا۔ کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ دیا ہے، حضرت حذیفہ کو اپنا رازدار بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ راز کی باتیں ابو بکر کو بولتے تو ابو بکر کھول دیتے، نہیں۔ وہ راز کی باتیں عمر کو بولتے تو عمر کھول دیتے، نہیں۔ ابو بکر پر بھی بھروسہ تھا، عمر پر بھی بھروسہ تھا، عثمان پر بھی بھروسہ تھا، پورے صحابہ پر بھی بھروسہ تھا، لیکن ایک فضیلت آقا نے حضرت حذیفہ کو عطا کی، اور حذیفہ بھی اتنے پکے تھے، اتنے پکے تھے کہ پورے صحابہ کو معلوم، پورے صحابہ کو معلوم، پورے صحابہ کو معلوم، ہماری جماعت میں نبی کے رازدار حذیفہ ہیں، سبحان اللہ۔ پورے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی
اہل بیت سب کو، صحابہ و صحابیات کو معلوم تھا کہ پوری صحابہ کی جماعت میں حذیفہ حضور کے رازدار ہیں۔ صحابہ کی شان دیکھو، حضرت حذیفہ کی امانت دیکھو۔ کسی صحابی نے جا کر حضرت حذیفہ کو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ حضور نے تم کو کیا کیا باتیں بتا دی ہیں۔ یہ بھی تو ایک شان ہے۔ آج میں بھی محبوب ذرہ الگ جا کو بات کرے تو ذرہ وہاں کی مجلس سے ہٹے تو اکرم ضرور پوچھتے کیا بولے سو؟ تم نہ جماع کو بولنا ہوتا تو پھر تم نہ یہاں نہ چھوڑتے۔ کسی نے نہیں پوچھا پیغمبر نے کیا کیا بتایا۔ پیغمبر نے حضرت حذیفہ کو یہاں تک بتایا کہ صحابہ کی جماعت میں کون منافقین آ کر بیٹھتے ہیں۔ صحابہ میں منافق کوئی نہیں، صحابہ کے بیچ میں کوئی منافق ہوتا تھا۔ حضور نے یہ تک بتا دیا کہ یہ بڑا مجمع ہے نا حذیفہ، اس میں وہاں جو بیٹھا ہے نہیں انہیں منافق ہے، جو تم میں آ کر بیٹھا ہے وہاں جو بیٹھا ہے نہیں انہیں منافق ہے، اس کا نام یہ ہے۔ پورے صحابہ کے بیچ میں 12 منافقین گھسے ہوئے تھے، پیغمبر نے گن کر بتا دیا فی اصحابی 12 منافق، میرے صحابہ کے بیچ میں 12 منافق رہیں گے ہمیشہ۔ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، وہ یہ باتیں پھر آ جائیں گی۔ حضرت امیر معاویہ کی سیرت جب بیان کروں گا میں انشاءاللہ تعالی، یہاں بھی سنتے ہوئے چلو۔ صحابی بنفس نفیس بذات خود منافق نہیں، ان کے بیچ میں آزو بازو گلی میں کوئی منافق ہوتا ہے۔ آقا نے نام تک بتا دیا، چہرے تک بتا دیے۔ صحابہ نے پوچھا نہیں کہ وہ کون۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے پوچھا جب ان کی امارت کا وقت آیا، حذیفہ امارت، بادشاہت، خلافت، پاور، طاقت سب سے ہٹ کر دوستی کے بیچ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہے امیر المؤمنین؟ حضرت عمر نے پوچھا مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی کے رازدار ہیں، میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ نبی تم کو کیا کیا باتیں بتاتے تھے، نہیں پوچھوں گا۔ اگر پوچھ بھی لوں تو مجھے اس بات کا یقین ہے تم جان دے سکتے ہو، راز نہیں کھول سکتے۔ ایک کتاب ہے میرے پاس جس میں قیمتی قیمتی اقوال ہیں، اس میں لکھا ہے جس بندے کے اندر راز کی حفاظت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اس کے اندر منافقانہ علامتیں ہوتی ہیں۔ نک کو بولو بول کر بول ڈالے، جان چلے جانا نہیں بولنا۔ مردوں کے اندر کم سرس یہ طاقت رہی تو بھی عورتوں کے اندر تو ہرگز نہیں رہتی، اس لیے ان کو راز کے باتاں جتنا بولنا کہ اتنا بولنا، ورنہ میں بڑی ہمت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جمعے کا ماحول ہے، مردوں کا مجمع ہے، عورتوں کا نہیں ہے، کوئی خطرہ تک نہیں ہے مجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، میں یہ نہیں پوچھوں گا حذیفہ اللہ کے نبی تم کو کیا کیا بتاتے تھے، اور ہم کو معلوم بھی ہے اللہ کے نبی نے بے شمار راز کی جو باتیں تم کو بتائی ہیں، اس میں سے یہ بھی بتایا ہے کہ صحابہ کے بیچ میں کون کون منافق ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کون ہے، ذرا نام بتاؤ۔ حذیفہ اتنا تو بتا دو
ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے، ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نے حضرت عمر کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے اندر نبی نے علامات نبوت کو بیان کیا ہے، سلسلے نبوت جاری ہوتی۔ آقا نے فرمایا تم نبی ہوتے جس کے اندر امکان نبوت ہو۔ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو، پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور 10 15 20 25 منٹ میں وہاں بھی آنا پڑے گا۔ جس کے اندر امکان نبوت ہو وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ مولانا سر ہلا رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ اس جملے کو حضرت تو کم سے کم الحمدللہ سمجھ گئے، تاکہ میرے کہنے کا حق ادا ہو گیا۔ جس کے اندر امکان نبوت ہو، نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا نے اتنا تو بتایا، کسی منافق کو بولتے آقا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، کسی کافر کو بولتے اللہ کے نبی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کوئی تو ہوتا۔ میں یہ 2 جمعے پہلے میں نے ایک جملہ الحمدللہ بڑی احتیاط کے ساتھ کہا، میرے اساتذہ مجھے دعائیں دی، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صحابی کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، تابعی کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، تبع تابعی کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، حافظ کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، عالم کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، مفتی کسی کافر کو ایمان دے کر بنا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبوت کسی کافر کو ایمان دے کر بناتا نہیں۔ نبی ہر وقت اللہ کا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ اللہ کا، پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ کا، نبوت سے پہلے بھی وہ اللہ کا، نبوت کے بعد بھی وہ اللہ کا۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جو جس کے ماں باپ ایمان والے ہو، ان کے گھر میں پیدا ہو تب بھی وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جائے تب بھی وہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ابراہیم کہاں پیدا ہوئے؟ کافر کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ کا اثر، ماں باپ کا مذہب بچوں پر پڑتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فکان ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، پیغمبر نے فرمایا ہر بچہ، یہ ہمارا آستہ ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی بات ہے، ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس کی بات ہے، چاہے تو قبول کرو چاہے تو چھوڑو۔ ہم کہاں آپ کو یہ بات ماننے پر مجبور کر رہے ہیں؟ آج ساری دنیا میں یہی تو ہنگامہ ہے کہ تم کیوں یہ کہتے ہو، تم کیوں یہ کہتے ہو، تم کیوں یہ کہتے ہو۔ تمہارے دھرم میں بھی اگر کچھ ہے تو تم کہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے، وہ تمہارے دھرم کی بات ہے، یہ ہمارے دھرم کی بات ہے۔ ہمارے اللہ نے کیا کہا ہم ضرور کہیں گے، ہمارے نبی نے جو کہا ہم وہ ضرور کہیں گے۔ ہمارے نبی جو کہتے ہیں وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے، اللہ کا کلام ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے مذہب کا اثر بچے پر پڑ جاتا ہے، بچہ ماں باپ کے مذہب پر چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کے لیے نہیں ہو سکتی۔ نبی کسی بھی، کوئی بھی نبی کیوں نہ ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ ماں باپ پر پڑے یا نہ پڑے، لیکن ماں باپ کا اثر نبی کے ایمان پر نہیں پڑتا۔ ماں باپ کا اثر نبی کے ایمان پر پڑتا نہیں ہے۔ بات بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے، میرا رب دے رہا ہے، میں ہر بات آپ کے سامنے کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی سمجھنے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے اندر امکان نبوت ہو،
نبی بننے کے سمٹمز ہو. چلو تھوڑی انگلش مجھے بھی آ گئی کیا عبد الواحد؟ نبی بننے کے علامات ہو، انہیں نہ کافر ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ رازداری کا تحفہ حضرت حذیفہ کو عطا کیا. تقسیم پر بات آتے آتے یہاں پر آ گئی. یہ ایک صحابی تھے جن کو نبی کی قرات اور آواز کا بہت بڑا حصہ ملا. ان کا نام حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. کیا محبوب؟ کیا نام؟ ابی ابن صناف، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے زبردست قاری تھے صحابہ میں. جب سب سے پہلے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا مشورہ طے ہوا صحابہ کے بیچ میں، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت علی کے فیصلے پر تو پہلی تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھانے والے حضرت ابی ابن کعب ہی تھے. اور اس پہلی تراویح کی وتر پہلے پڑھانے والے حضرت علی تھے. سبحان اللہ. کیوں حضرت عمر فاروق حافظ قرآن نہیں تھے؟ حضرت علی حافظ قرآن نہیں تھے؟ عثمان غنی حافظ قرآن نہیں تھے؟ جس صحابی کو نبی کے حدیثیں یاد ہو اس صحابی کو کیا قرآن یاد نہیں ہوگا؟ مطلب یعنی حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ آواز ذرا ان کی اچھی تھی سب کے مقابلے میں. ہمیشہ قرآن پڑھتے تھے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے، مزہ لے رہے تھے. پیغمبر مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابی قرآن پڑھ رہے ہیں، ڈسٹرب نہ کیا، پیٹھ کے پیچھے خود نبی بیٹھ گئے. جس پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو پڑھ کر جبرائیل کو سناتا ہے، اسے بھی قرآن سننے کا مزہ مل رہا ہے. بغیر کسی اظہار کے پیغمبر پیچھے آ کر بیٹھ گئے اور قرآن میں غرق ہو کر ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی طریقے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھے ہیں. پلٹ کر دیکھے تو کوئی اور نہیں، وہ بیٹھا ہے جس پر خود قرآن نازل ہو رہا ہے. یا رسول اللہ آپ ابی پڑھو پڑھو، آپ تو میں کیا، پڑھو مت روکو، پڑھو. ابی پڑھتے رہو. ابی نے شاگردی کا اظہار کیا. یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں بلند آواز سے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ ایک فطرت ہے، شاگرد کبھی استاد کے سامنے کسی بھی قسم کا علم کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے خوف ضرور کھاتا ہے. فطرت ہے کسی بھی لائن کا کیوں نہ ہو. رسول اللہ معلوم نہیں تھا، پڑھنے کو تھا، معلوم ہوگا کیسے پڑھ سکتا ہوں. اب یہ جو مختصر گفتگو دونوں کے درمیان جو ہوئی میرے آقا اور عاشق کے بیچ میں، یہ ہمارے لیے 2-3 منٹ کا وقت ہوتا ہے یا 1 منٹ کا وقت ہوتا ہے. اللہ اس کو پھیلا بھی سکتے ہیں، طاقت ان کی ہے. کتنے مختصر سے وقت میں جبرائیل بھی اللہ کے پاس سے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور اللہ کا سلام سنایا، ایک پیغام دیا. اس پیغام کو اللہ کے نبی نے
حضرت ابی ابن کعب کے سامنے پیش کیا کہ ابی، اللہ نے تم کو بھی سلام بھیجا ہے، اس وقت مجلس میں جبرائیل بھی بیٹھے ہیں اور اللہ کا خود پیغام آ رہا ہے، اے محمد ابی سے کہو کہ وہ قرآن پڑھے، وہ پڑھتا ہے تو خود مجھے اچھا لگتا ہے، وہ پڑھتا ہے خود مجھے اچھا لگتا ہے۔ ابی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ اے ابی، اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا ابی سے کہو کہ قرآن پڑھے، اس کا پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں ابی کو کتنی خوشی ہوئی معلوم؟ جب اللہ کے زبان مبارک سے اس کا نام آیا۔ بڑے لوگوں کے زبان سے چھوٹوں کا جب نام آ جاتا ہے، یقیناً با ادب چھوٹے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں۔ صحابہ، پھر وہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام میں ایک صحابی جن کا واقعہ بڑا لمبا ہے، میں اسے ایک دو تین جملے میں بیان کر کے آگے گزر جاتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت زید، انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کا کبھی کہیں جلسہ ہو جائے یا ہماری مسجد میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ذمہ داروں کی جانب سے ایک جلسہ رکھنے کا ارادہ ہے، اس سے پہلے بھی ہوا جمعیت کی سرپرستی میں، اور ایک جلسے سے کام نہیں بنے گا کیونکہ یہ بہت نازک عقیدہ ہے، اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، زبردست پیالے پلانے کی ضرورت ہے، عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد ہماری مسجد عمر فاروق میں ختم نبوت کا ایک عالی شان جلسہ کرنے کا ارادہ ہے۔ وہاں اس وقت اگر بات یاد آ گئی تو یہ پورا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت زید ہے، جن کو اللہ کے نبی نے لے کر پال لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا، اور پورے حقوق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے۔ اچانک ایک مسئلے میں حضرت زید کو ایک مسئلے میں الگ کرنا پڑا، حضرت زید کا دل ٹوٹ گیا، کونے کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے، صحابہ کے بیچ رونے لگے، پاگل جیسی حالت ہو گئی، دیوانے جیسے حالت ہو گئی، کیونکہ اب تک زید کیونکہ اڈاپٹ کیے تھے نا نبی، اس لیے پورا مدینہ اور پورے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد، کیونکہ اڈاپٹ کر لیے، آقا باپ بن گئے، سوتیلے باپ بن گئے، لے پالک باپ بن گئے۔ پورا مدینہ اور اصحاب رسول حضرت زید کو پیارے آقا کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارنے لگے، زید بن محمد۔ پہلے بھی وہی مزاج، آج بھی وہی مزاج ہے، یہاں ہم اپنے خاندان کو جوڑ کر، گاؤں اور شہر کو جوڑ کر ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ آج بھی عرب میں بچوں کو یا بچیوں کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ جوڑ کر پکارتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں ہماری شرافت ہے ہمارے ناموں کے ساتھ ہمارے باپ کا نام آنا، ہماری عزت ہے ہمارے ناموں کے ساتھ ہمارے باپ کا نام آنا۔ چونکہ زید کے حقیقی باپ پیارے آقا نہیں تھے، اڈاپٹ کر لیے تھے، لے کر پالنے کا فیصلہ کر لیے تھے، اس لیے زمانہ زید بن محمد کہتا تھا۔ اللہ نے کہا پیغمبر تمہارا عمل امت کے لیے نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے پیغمبر ہم نے تمہاری زندگی کو تمہاری امت کے لیے نمونہ بنایا ہے، تمہارا اٹھنا نمونہ، تمہارا بیٹھنا نمونہ، تمہارا کھانا نمونہ، تمہارا سونا نمونہ۔ صرف تم قرآن دینے کے لیے نہیں آئے ہو، آخرت بتانے کے لیے نہیں آئے ہو، ہماری معرفت کا پیالہ پلانے کے لیے نہیں آئے ہو، اے محمد تمہاری امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھانے کے لیے ہم نے تم کو بھیجا ہے۔ تمہاری امت کو کھانا نہیں آتا،
کھانا سکھاؤ، تمہاری امت کو پینا نہیں آتا، پینا سکھاؤ، تمہاری امت کو سونا نہیں آتا، سونا سکھاؤ، تمہاری امت کو لباس کیا نہیں معلوم، لباس، تمہاری امت کو بات کرنا نہیں آتا، سلیقہ سکھاؤ، ادب سے دور ہے امت، ادب سکھاؤ، اخلاق سے دور ہے امت، اخلاق سکھاؤ، حیا سے دور ہے امت، حیا سکھاؤ، اور امت کو کہہ دو کلمہ پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوگا، کلمہ پڑھنے کے بعد تم جو کرو گے وہ کرنے سے حق ادا ہوگا، کلمہ پڑھنے کے بعد تم جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیے ان چیزوں سے بچنے سے حق ادا ہوگا۔ یہی تو بات ابو جہل کو کلمہ پڑھنے کے لیے روک رہی تھی، ابو لہب کو کلمہ پڑھنے کے لیے روک رہی تھی، دوسرے مشرکین مکہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے روک رہی تھی، یہود و نصارہ کو کلمہ پڑھنے کے لیے روک رہی تھی۔ توجہ کے ساتھ سنو مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو مسلمانوں، توجہ کے ساتھ سنو مسلمانوں، یہی تو بات تھی۔ ابو جہل کو بات سمجھ میں آ گئی، کلمے کا حق مہنگا پڑے گا، کلمے کا حق مہنگا پڑے گا، کلمہ پڑھ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نام عشق نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا نام محبت نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے اور اللہ کی ہر بات ماننے کا نام عشق ہے، محبت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، نبی جب خوشی منائے تب خوشی مناؤ، نبی جیسا غم منائے ویسا غم مناؤ، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ لیکن آج کیا ہے امت کا حال؟ امت کا حال کیا ہے؟ ایک کلمے کا لیبل لگ چکا ہے، اللہ سلامت رکھے، میں کفر کے فتوے نہیں دے سکتا، اللہ میری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک کلمہ کا لیبل لگا کر دوسرا کون سا ایسا عمل ہے جسے دیکھنے سے ہمارے اسلام ظاہر ہوتا ہے؟ بتائیے۔ دوسروں کی عید میں شریک ہونا آج ہماری ہمدردی میں داخل ہے، قومی یکجہتی سمجھ چکے ہیں ہم۔ قومی یکجہتی کا مطلب کیا ہے؟ ان کے درد میں ساتھ دو، ان کی تکلیف میں ساتھ دو، وہ بھوکے ہیں تو کھانا کھلاؤ، وہ پیاسے ہیں تو پانی پلاؤ، وہ ننگے ہیں تو کپڑے پہناؤ، ان کی ضرورت جس حد تک ہم پورا کر سکتے ہیں اس حد تک پورا کرنے کا نام قومی یکجہتی ہے۔ لیکن قومی یکجہتی کے نام پر آج ہم لوگ ان کی عیدوں میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، طور طریقوں میں شریک ہو رہے ہیں، شکل و صورت میں برابر شریک ہو رہے ہیں۔ کرسمس ان کا طریقہ ہے، ان کی عید ہے، وہ جس نبی کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں وہ ان کے پیدائش کی وہ تاریخ انہوں نے طے کی ہے، ان کے کتابوں میں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ان کی خوشی کا دن ہے، ہم کو منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بچہ پیدا ہونے کا دن۔ دماغ ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو مبتلا ہے ان کو کہہ رہا ہوں، کھانا کھاتے کہ گھاس کھاتے؟ خالی مشابہت اعمال میں اگر نقل کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں چلے جاتا ہے۔ توجہ، پوری توجہ اس عاجز کے جملوں پر دو، یہ میری باتیں نہیں، آواز میری ہے، کتابوں کی باتیں ہیں، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اعمال میں اگر کسی قوم کی تم مشابہت کرو گے اسی قوم میں تمہارا معاملہ ہوگا، اعمال میں، عقائد میں نہیں، عقائد میں تو بہت اور بھی کٹر بات ہے۔ اعمال میں اگر تم ان کی مشابہت کرو گے تو پھر فیصلہ ان کا جو ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔
اب عقیدے میں بھی جڑ رہے ہیں، عقیدے میں جڑ رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اکرم صاحب، اب بھی پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں، ایمان کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں ہے ایمان والوں کے پاس۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق، حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، مومنین و غیر مومنین کے درمیان میں جب فرق کرتے ہوئے وہ نکلیں گے نا، تب پتہ چلے گا کون مومن ہوگا کون غیر مومن ہوگا۔ محبت کرو، اتحاد کے ساتھ رہو، اتفاق کے ساتھ رہو۔ پھر میں کہتا ہوں، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، زکوٰۃ ایک چھوڑ کر، فطرہ ایک چھوڑ کر، دینے کی جتنی صورتیں ہیں سب میں اسلام شرط نہیں ہے، انسانیت شرط ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کتنی اچھی بات بولا نا رے بابا۔ ایک فطرہ، وہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جو غریب ہیں ان کے گھر میں بھی عید ہو جائے، خدا نے اس لیے فطرہ نازل کیا۔ صدقہ فطر کہتے ہیں نہیں، اور زکوٰۃ یہ اپنے اندر کے اخراجات اور ہمدردی اور اتحاد کا نظام قائم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، ہدیہ دینا چاہتے ہیں، تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں، آپ جسے چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ سیکولر کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت تک دے سکتے ہیں، مکے کا زمزم تک دے سکتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، مدینے کا کھجور تک دے سکتے ہیں۔ میں نے کئی غیر مسلم بھائیوں کو مسواک دیا ہے۔ عطر کی پہچان ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم بس میں چڑھتے ہیں، کبھی ٹرین میں چڑھتے ہیں، کبھی ایئرپورٹ کا سفر ہمارا ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی ذرا ان ماحول میں جاتے ہیں تو ذرا خوشبو سے معطر ہو کر جاتے ہیں۔ کچھ اچھے لوگ، کچھ نہیں، بہت سارے اچھے لوگ پوچھتے ہیں آپ نے کیا لگایا ہے، بہت خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے کہتے ہیں عطر لگایا ہے، اور وہیں بات ختم نہیں کرتے، بلکہ عطر لگانا ہمارے دھرم کا ایک قانون ہے، پیش کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کپڑوں کی خوشبو کا یہ حال ہے تو مذہب کی خوشبو کا عالم کیا ہو۔ ہمارے پروفٹ محمد جگت گرو نے ہم کو عطر تک استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اب غیر مسلم سوچتے رہیں گے کہ کسی کے پاس سے آتی ہے خوشبو ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ہم کو بھی مل سکتا ہے؟ میں پہلے دکان کا ایڈریس دیتا ہوں، وہاں ملتا، اور ذرا اس کی خواہش نظر آتی ہے تو جیب سے بوٹل ہی اٹھا کر دے دیتا ہوں، لیجیے ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عطر دو، زمزم دو، کھجور دو، مسواک دو، کوئی کسی قسم کی قید نہیں۔ غرض میرے پیاروں، ایک حد ہے دوسرے قوم کے ساتھ ملنے کی، درد میں شریک ہو جاؤ، مذہبی عقیدوں میں نہیں۔ آج کرسمس میں بھی کئی لوگ شریک ہو گئے، مبارکباد پیش کرتے ہیں، جملے کا نتیجہ سنو گے یا سن چکے ہیں، پھر اور ایک مرتبہ سنو گے،
سامنے والے کو اس بات کی مبارکباد پیش کر رہے ہو، کیونکہ عیسائی جس خدا کو مانتے ہیں اسی خدا کو الحمدللہ ہم مانتے ہیں۔ بلکہ میں ادھر سے ادھر بولنا چاہتا ہوں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں الحمدللہ وہ بھی اس خدا کو مانتے ہیں۔ بات کے عقیدوں میں فرق آ گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ احد ہے، اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ ہے، نہیں ہونے کی بات نہیں، اللہ ہے۔ اللہ نہ ہوتا یہ کائنات کہاں ہوتی؟ ارے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ فضیلت حاصل ہے تو پھر قدرت کا کیا کہنا؟ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب اللہ کے نبی کے بارے میں یہ فضیلت ہے تو پھر اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہیں؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ آج یہاں بھی آ گئی بات، اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، سمجھائیں گے، نہیں تو چھوڑو۔ ان لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے تیری ماں کے بغیر تو نہیں، تیرے باپ کے بغیر تو نہیں، پھر یہ کائنات خدا کے بغیر کیسے؟ اللہ کو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں، لمبے مناظروں کی ضرورت نہیں، ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں، جاوید اختر جیسے للو اور پنجوؤں کی بھی ضرورت نہیں۔ وجود خداوندی کے لیے ایک نہیں، 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، کروڑوں 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 ثبوتیں اس پوری کائنات میں موجود ہیں اللہ کے وجود کے لیے۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہی رہے گا۔ یہ زمین اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ آسمان اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ سورج اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ چاند اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ موجیں، یہ اجالا، یہ اندھیرا، یہ زر، یہ بار، سب اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں۔ ہمارا وجود بھی کہتا ہے اللہ ہے، ہماری زندگی کہتی ہے اللہ ہے، ہماری موت کہتی ہے اللہ ہے۔ ہم جن ساز و سامان کو استعمال کرتے ہیں ہر چیز کہتی ہے اللہ ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو خود بن جائے، خود بن جائے۔ دنیا کے اندر ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ یہ موبائل کیا خود بن گیا؟ اتنا چھوٹا ہے موبائل، خود بن گیا؟ نہیں، اس کے بنانے والے کوئی ہے۔ یہ ٹیب جو ہے ایسے بن گیا، یہ اسٹینڈ کیا ایسے بن گیا، یہ کاپی ایسے بن گئی، یہ فین ایسے بن گیا۔ ایسی کوئی چیز بتاؤ جو خود بن جاتی ہے۔ سوال وہ بھی اتنے اہتمام کے ساتھ، یہ تو مشنری کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی زمین ایسے ہی بن گئی، اتنا بڑا آسمان ایسے بن گیا، پابند حکم اتنا بڑا سورج، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے کب پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسے کام دیا، اس وقت سے لے کر اب تک 1 سیکنڈ کی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا۔ اتنا بڑا سورج کیا ایسے ہی بن گیا؟ یہ چاند ایسے ہی بن گیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرات علماء کلام فرماتے ہیں، علماء اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اس پر سب وہ واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں اس کے متعلق۔ ایک واقعہ کہتا ہوں، سنو۔ ابھی قریب میں ڈیبیٹ ہوا نا، حضرت مولانا شمائل صاحب دامن برکاتہم، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ پہلے ڈیبیٹ کا عنوان بتا دیتا ہوں، ان کا ڈیبیٹ بہت اعلیٰ سطح پر ہوا۔ ان کے باتوں کو سوائے ان کے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے باحق لوگوں کے کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تک کہ سامنے مخالف کو بھی سمجھ میں نہیں آیا۔
اور ایک 10-15 جملے اگر انہوں انگلش کے بول ڈالتے تو کار میں بھیجنا نہیں پڑتا تھا، جاوید اختر کو ہی ایمبولینس میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ دماغ بول ڈالیا تو قبول کر لیے، دماغ بولے تو آ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے بڑوں سے سنا تھا کہ کتے کو موت نظر آتی ہے تو وہ جنگل کی طرف جاتا ہے۔ کچھ لوگ باعزت ہوتے ہیں کسی بھی لائن کے، ان کی ذلت کا وقت جب قریب آتا ہے تو ایسے مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا ہوا، میں نہیں کہتا کہ جاوید اختر نہ آنا تھا، اچھا ہوا، اچھا ہوا آ گیا، زبردست ڈیبیٹ ہوا، لیکن پورا نہیں ہوا۔ زبردست ڈیبیٹ ہوا، پورا نہیں ہوا۔ کچھ شروع کی باتیں نہیں ہوئی، کچھ اخیر کی باتیں نہیں ہوئی، بیچ کی باتیں ہو گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا ہوا۔ شروع میں کچھ باتیں نہیں ہوئی، ہونا تھا، کیونکہ ہم نے مناظرے کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، کلام کی باتیں بھی پڑھی ہیں، کتابیں پڑھی ہیں۔ سامنے والے کو بیٹھانے کے بعد پہلے عقیدے لکھا لینا۔ مومن ملحد پہلے بولو، خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اگر نہیں مانتا تو بحث شروع، اور نہیں مانتا ہے تو آپ اپنی پہچان پورے ملک میں ہماری طرف سے کیوں رکھا ہے؟ میں اظہار کر رہا ہوں، فخر نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں بھی کئی مناظروں میں کہا ہوں، اگر آپ نہیں ہیں صاف اعلان کرو کہ میں ملحد ہوں۔ اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں وہ آپ سمجھ جائیے۔ ملحد کہتے ہیں کسے؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، یعنی ہمارے خدا کے انکار کرنے، پوائنٹ نوٹ کرو، کافر کہتے ہیں کسے؟ جو ہمارے خدا کے انکار کرنے والے کو۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ پہلے اندر تھا بعد میں باہر ہو گیا۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ زندیق کسے کہتے ہیں؟ اندر تھا باہر ہو گیا لیکن خود کو اندر سمجھ رہا ہے۔ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات آگا تو میں عموماً ادھر چلے جاتا ہوں، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں۔ کافر ہمارے خدا کو نہیں مانتا، کسی اور کو خدا بنا رکھا ہے۔ مرتد کسے بولتے؟ پہلے اندر تھا باہر ہو گیا۔ زندیق کسے بولتے؟ اندر تھا باہر ہوگا، پھر بھی اپنے آپ کو اندر والا سمجھ رہا ہے۔ ملحد کسے بولتے؟ کسی خدا کو مانتا نہیں، ادھر کے خدا کو نہ ادھر کے خدا کو، نہ حقیقی خداؤں کو نہ جھوٹے خداؤں کو، کسی کو نہیں مانتا، نہیں، اسے بولتے ملحد۔ پوائنٹ۔ سامنے جب بحیثیت مناظر کے کوئی آتا ہے پہلے اس سے لکھا لینا آپ کیا ہے، کس عنوان پر بحث ہے، خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر۔ نہ ہونے پر بحث ہے تو تم ادھر کے ہو، جب آپ ادھر کے ہیں تو پورا ملک آپ کو ادھر کا کیوں مان رہا ہے؟ شروع میں کچھ ہونا تھا۔ ہاں، نام رکھنے سے کیا ہوتا؟ نام رکھنے سے بھی ہوتا ہے، کچھ نام ہیں۔ پھر آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ کوئی قاضی صاحب پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اگر پڑھا کر ہے تو پھر آپ ادھر کے مانے جا رہے تھے، شروع سے تھے کہ بعد میں بنے؟ عین عنوان پر بعد میں آئیں گے، پہلے ان باتوں کو طے کرو۔ دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا، آسمان سے گرے کھجور کے جھاڑ میں اٹکے۔
اس کے بعد مناظرہ شروع ہونا تھا، ہوا، زبردست ہوا۔ میرا اپنا ایک خیال ہے کہ مناظرے کے بعد سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنے والا یہ عاجز اور گنہگار شمائل کا عاشق ہے۔ لمبی بحث چل رہی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے، گھبراہٹ طاری تھی۔ میں یہی سوچا کہ گزرے ہوئے مناظروں کے اولادوں میں سے ایک اولاد شمائل ہے روحانی، اس کے سامنے بیٹھے تو باطل کا یہ حال ہے۔ جب ہمارے بڑے جب باطل کے سامنے آتے تھے تو اس وقت باطلوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ پھر اختتام بھی صحیح نہیں ہوا۔ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی بحث کے بعد سامنے والے سے پوچھنا، اقرار کے انکار، دلیل صحیح کے غلط، ہار کی جیت۔ اٹھتے اصل میں کیا ہو گیا کہ ان کو معلوم تھا اب تو طبیعت خراب ہو رہی ہے، ٹائم اگر آگے گزر گیا تو انتقال بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ ٹائم آؤٹ بول کر نکل جاؤ۔ اور نکلتے نکلتے بہترین جملہ مخالف نے کہا کہ بھئی یہ بحث ہے، ہم آپس میں بیٹھ کر کھانے والے ہیں۔ مناظرہ الگ، مواکلہ الگ۔ ہار کر جیتنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یہ الگ بات ہے۔ کبھی انڈیا پاکستان کی میچ بھی ہوتی ہے، سخت ٹکر ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، باہر والے آپس میں لڑ لیتے ہیں لیکن ٹیم آپس میں محبت ہی سے رہتی ہے۔ جو ٹیم ہارتی ہے جیتنے والوں کے ساتھ سیلفیاں لکھتی کھڑی رہتی ہیں۔ بیٹھ کر کھا لینا وہ الگ بات ہے۔ مولانا مفتی شمائل صاحب دامت برکاتہم نے اپنی محبتوں کا اور ادب کا بھی اظہار کیا مناظرے کے بعد، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مناظرے کا نتیجہ کیا ہے؟ اقرار یا انکار؟ اور خدا کا انکار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، کتنے سیارے ہیں، کتنی جہانیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالم۔ یہ نہیں بولے ایک عالم کا پالنے والا ہے، عالمین کا تو سمجھ جانا یہ پوری کائنات میں کئی عالمہ ہیں۔ کئی عالم کا ثبوت قرآن پاک کی پہلی آیت سے ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی عالم ہوتا تو جمع کا سنٹنس نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین جمع سمجھتے تو سمجھو، نہیں تو بعد میں مدرسے میں آ کو داخلہ لیو۔ میں کتنا جمعے کے خطبے میں وہ بھی ابھی وقت جا رہا ہے۔ خدا کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں انکار کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہ انکار کرنے والے فلسفہ والے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، خود کے باپ پر ریسرچ نہیں ہو رہا، ماں پر ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، بیوی پر ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، بچوں پر ریسرچ نہیں ہو رہا ہے، کائنات کے پیدا کرنے والے ذات اقدس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کا صبر بھی صبر ہی ہے، اس کی چھوٹ بھی چھوٹ ہی ہے، اس کی مہلت بھی مہلت ہی ہے۔ وہ کیا کہ انہیں پیدا کر ڈال کو اس کا بندہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔
پورا ماحول بتا رہا ہے کہ انہیں میرا باپ ہے. پوائنٹ نوٹ. پورا ماحول بتا رہا ہے مسٹر ایکس فلاں کا باپ ہے. لیکن بیٹا ذرا کیا میدان میں قدم رکھا کہ اپنے باپ کے باپ ہونے پر رشت کر رہا ہے تو باپ کا دل کیا بولے گا؟ یہ کائنات پوری بتا رہی ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے. ذرا کیا عقل دیا اللہ تبارک و تعالی، وہی بندہ اس کے وجود پر بحث کر رہا ہے. اور سامنے والے ہیں دلیلہ بھی کیا دیتے معلوم، اور وہ دلیلہ پرانے کتابوں میں بھی موجود ہیں. سامنے والے دلیلہ بھی کیا دیتے معلوم، اگر خدا ہوتا تو دنیا میں ظلم نہ ہوتا. یہ وہی دلیل ہے. دنیا دار الجزا نہیں، دار الامتحان ہے. ہاں یہی ظلم، یہی حملے، وَلَوْ بِالْفَرْض سمجھنے کی کوشش کرو، یہی ظلم، یہی حملے مرنے کے بعد آخرت میں بھی اگر ہو تو تب جا کر، تب بھی نہیں کہنا، بول سکتے کہ نہیں اللہ کیا کر رہا ہے. یہ دنیا شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ملتی. اب انہیں کھانا سو چنے خدا بنایا سو نظام وہ، نہیں تو تمہیں جا کو رکھو گوشت. سامنے والے کو مانا ہوا آدمی مانتے ہیں لوگ، میں تو نہیں مانتا اسے گھگواں کو. اب جنگل میں خدا نے ایک نظام بنایا ہے، شیر بکری پر حملہ کریا تو خدا پر بات آ گئی کیا؟ تمہیں بھی تو مرغیاں کھاتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، بڑے کا چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، ویجیٹیبل کھاتے ہیں. زمین کتنی محبت سے گھاس اگاتی ہے، پودے اٹھا کے دانے اگاتے ہیں، آپ بھی تو چھینتے ہیں اس سے. پھل کتنی محبت سے، درخت کتنی محبت سے پھل، جیسے ہی پھل توڑتے ہیں تو پھر شاخ سے کچھ خطرے آتے ہیں. عاشقوں نے ایک اچھی تمہید باندھی ہے، کہا کہ پھل کے جدا ہونے پر درختوں کو بھی آنسو آتے ہیں. تمہیں بھی کہتے ہیں. اب ایک زندہ، ایک سلامت سبزی کو کوکر میں ڈال کو خامخواہ جلا رہی. روٹی کو تو داغا لگا ڈال رہی. ارے بھائی دنیا میں کھانے پینے کا خدا نے یہ نظام بنایا ہے. ایک مجذوب ولی کامل نے فرمایا شیر بھی بکری پر حملہ نہیں کرتا. پھر جو کرتا ہے کرتا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ اس بکری کی عمر ختم ہو جاتی ہے. حملہ نہ کرتا تو پھر وہ مر کر بیکار ہو جاتی. عمر ختم ہوتے ہی اللہ نے کسی کی غذا بنا کر نظام پورا کر دیا. یہ کوئی دلیل ہے؟ ظلم ہو تو خدا نہ ہو. میرے پاس اس کے جواب کئی ہیں، پھر بھی دے دیتا ہوں. شرم کی بات ہے لیکن پھر بھی دے دیتا ہوں. بیوی کا حق ادا کرنے کے بعد جو نتیجہ نکلتا، اس نتیجے کے وقت بیوی کو کتنی تکلیف ہوتی. اب اس تکلیف کی وجہ سے یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ تکلیف دینے والا اس کا شوہر ہی نہیں. سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ محبت کا حق ادا کرنے کے بعد جو تکلیفیں سامنے والے کو ہو رہی ہیں، وہ تکالیف کو سامنے رکھ کر اگر کوئی کہہ دے کہ تکلیف کا سبب انہیں بنیا، انہیں نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. یہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے. اب اللہ ہے، ضرور ہے، ضرور ہے اللہ.
لیکن کیسا ہے ابھی نہیں معلوم، جب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے تب ہم کو بات سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ جو دینا ہے اس وقت اللہ وہ دیتے ہیں۔ اب اتنا دیے ہیں جتنا ہم کائنات کو سمجھ سکتے ہیں، مخلوق کو سمجھنے کی عقل اللہ اب دیا ہے، خالق کو دیکھنے کی طاقت انشاءاللہ جنت میں دیں گا۔ جیسے بچوں کو بھی ان کی عمر کے مطابق کتنا ماں باپ خرچہ کو پیسے دیتے تو ایک 10 سال کا پٹا ہے تو کیا اسے 5 لاکھ دیتا ہے بابا؟ ارے بولو بھئی، تمہیں دیے تو دیتے رہیں گے، ابھی کہاں سے کہ پیسہ مجھے نہیں معلوم۔ ایک 5-10 سال کا بچہ ابا پیسے دے ابا، تو بابا اٹھا کر کتنا دیتا؟ 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، اتنا ہی نہ سنبھال سکتا ہے، یہاں اتنا ہی سنبھال سکتا ہے۔ بچے کے پوچھنے پر باپ اس عمر میں اس کو ہزاروں لاکھوں نہیں دیتا، لے رہے 5 لاکھ روپے دیتا، کیا نہیں ہے؟ کیا باپ کے پاس ہے؟ پھر کہیں کو نہیں دے رہا، اس عمر میں انہیں سنبھال نہیں سکتا۔ ویسے خدا کو سمجھنے کی عقل بھی اللہ دنیا میں بندوں کو نہیں دیا، کیونکہ اس جگہ پر یہ خدا کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور اللہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، کبھی ہم اپنا جلوہ نہیں دکھائیں گے، کبھی ہم اپنا دیدار نہیں کرائیں گے، اللہ یہ بھی نہیں کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لینا اب کمال نہیں، آؤ ایمان لے کر آؤ، اعمال لے کر آؤ۔ جیسے کسی کا پرمیشن لے کر جاتے ہیں کسی بڑے سے ملنے کے لیے، خدا سے ملنے کے لیے بھی ایک پرمیشن ہوتا ہے، اس پرمیشن کا نام ہوتا ہے ایمان، اس پرمیشن کا نام ہوتا ہے اعمال۔ وہاں آ جاؤ، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دنیا میں ہم نے محمد کو جو دکھایا ہے، اگر وہ دیکھنا ہے تو تم کو جنت میں آنا پڑے گا۔ اور یہ کہنا کہ اللہ ہی نہیں ہے، اگر اللہ نہیں ہے تو یہ آسمان کیسے بنا، یہ زمین کیسے بنی، یہ اجالے اندھیرے کیسے بنے، انسان دیکھو اندر باہر کیسا ہے، کتنی نزاکتوں سے بنا ہوا ہے۔ باپ بنایا نہیں، باپ تو محبت کا حق ادا کیا، نہیں سمجھے؟ سردی کا موسم سمجھو، پھر کون بنایا؟ آپ خود بننا، یہ جواب ہے نہیں، آپ خود نہیں بنا، کوئی تو بنایا ہوگا۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا۔ پوائنٹ سمجھ رہے بیٹے؟ ارے سمجھ رہے، میری بات سمجھ رہے؟ نہیں بنایا یہ جواب نہیں، یہ جواب ہے نہیں، یہ آرگومنٹ ہے نہیں، میرا کون سا بھی باپچ نہیں بول سکتے تمہیں، میری اماں نہیں بول سکتے، میں ستون سے نکلیا، پھر وہ ستون میں اسے فٹ کر ڈال کو بہترین ٹائلز اوپر لگایا گیا، سب یہ ہے نہیں، یہ جواب نہیں، اللہ نہیں، جواب نہیں، یہ پکی بات ہے، یہ کون بھی بیٹھے دو، اللہ نہیں یہ جواب نہیں، ہمارا پوتا نہیں یہ جواب ہے، ہمیں نہیں ملے تو جواب نہیں ہے، ہمیں نہیں، اللہ نہیں جواب نہیں رے بابا۔ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کون؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، اب اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ یہ آنکھ بند ہونے دو، سانس کا کنیکشن ختم ہونے دو، کسی بھی راستے سے جہاں جانا ہے وہاں جانے دو، خبر کے راستے جاتے ہو کہ آگ کے راستے سے جاتے ہو وہاں جاؤ تو پتہ چلے گا کہ کون اللہ ہے۔ فانتظر فإنهم منتظرون، انتظار تمہیں بھی کرو، انتظار ہم بھی کرتے ہیں۔ مسئلہ سوال اگر یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ ہے کہ یہ اللہ ہے، اس پر بھی تھوڑی بحث کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، امی تمہارا رب کون؟ میرا شوہر تیرا باپ، تیرے شوہر کا رب کون؟
नमरूद सवालत करते थे। एक मर्तबा मां से पूछा, अम्मी ये क्या है? सूरज। इन्हें कौन है? रब। अम्मी इन्हें कैसे रब हो सकता है जब गुरूब हो जाता है? खुदा वो कैसे हो सकता है जिसको बंदा बनाए? खुदा वो होता है जो बंदे को बनाए। खुदा वो नहीं होता जिसे बंदा बनाए, खुदा वो होता है जो बंदे को बनाए। किसमिस पर बात आ गई यहां पर। आप खुद इतनी बड़ी कायनात बनी, ये जवाबी नहीं, ये बेकार की बेहसी है। नमाज छोड़ने का प्लान नहीं है, रोजा छोड़ने का प्लान नहीं है, पूजा छोड़ने का प्लान नहीं है, किसी भी किस्म की इबादत ना करने का प्लान नहीं है। फ्री जाना, खा लेना, पी लेना, बैठ जाना, ये मंसूबे को बेस में लेकर आई हैं। सो मजहब के साथ जोड़ेंगे तो किसी ना किसी किस्म की इबादत करना पड़ेगा ना। वो इबादत से बचने के लिए खुदा का इनकार कर रहे हैं। अब खुदा को मानोगे, किसी भी मजहब का कोई खुदा क्यों ना हो, हकीकी खुदा अपनी जगह पर है, जरूर है। किसी भी खुदा को मानोगे तो फिर उसकी बात भी मानना पड़ेगा। अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक हकीकी रब को मानोगे तो नमाज पढ़ना पड़ेगा, फजर को उठना पड़ेगा, ज़ोहर को जाना पड़ेगा, असर को जाना पड़ेगा, मगरिब को जाना पड़ेगा, ईशा को जाना पड़ेगा, रमज़ान में रोज़ा रखना पड़ेगा, सही रास्ते से कमाए कि गलत रास्ते से कमाओ, ज़कात देना पड़ेगा, क्या की करना पड़ेगा। कई कोई मुसीबत अल्लाह का चिनकार कर देंगे। आप देवी देवताओं को मानना है, अपनी जगह पर है वो। अगर मानेंगे तो फिर होली मनाना पड़ेगा, दिवाली मनाना पड़ेगा, मंदिर को जाना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, नारियल लेना पड़ेगा, कुंकुम लेना पड़ेगा, क्या की करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, गंगा नदी को जाना पड़ेगा। कौन जाएंगे रे बाबा, ठंड के सीजन में जाकर उतरे, पाँव फिसल का मर को चले गए तो क्या कहीं ये कहीं को मुसीबत, अल्लाह कुछ नहीं मानना। ये है राज। समझ में आया पॉइंट? फ्री रहो, जरूर बच्चों के साथ आयश कर लेकर रहो। सोना तुम्हारी मर्जी, उठना तुम्हारी मर्जी। जब अल्लाह कुछ नहीं मानते तो अल्लाह बनाया सो मौत को भी को मानते, फिर ये मौत कौन दे रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह ना हो कायनात में। बड़े बड़े उलमा तो दूर की बात कि एक सादा सीधा मुसलमान भी गौर करता है तो रब्बे काबा की कसम, खुदा की खुदाई थोड़ी बहुत हमारे अकल के मुताबिक समझ में आती है। और तारीख में फलसफे का जब भी इस्लाम से मुकाबला हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम ही गालिब आया। और तारीख में इनकार का इकरार के साथ, इकरार का इनकार के साथ जब भी मुकाबला हुआ, खुदा का इकरार ही कामयाब हुआ। ये मुनाज़रा आपके नहीं है, ये पुराने 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 चलते आ रहे हैं। फिरौन के ज़माने में भी चले, नमरूद के ज़माने में चले, शद्दाद के ज़माने में चले। समझ में आई बात है? अबू हनीफा के ज़माने में चले। ऐसे ही एक मुल्हिद का मुनाजरा इमाम अबू हनीफा से हो गया। अल्लाह है कि नहीं है, इसे साबित करना है। इमाम अबू हनीफा बोले आराम से साबित करता हूँ। कब? तुम्हें तारीख तय करो। अब बोले तो अब, समा बोले तो समा। तारीख तय हो गया, चर्चा भी हो गया, वजूद खुदाबंदी पर मुनाजरा है। जो उधर जो लोग आ गए, जबरदस्त स्टेज भी बना दिए। मुल्हिद मुनाजिर भी आ गया। अब कौन आना बाकी? इमाम अबू हनीफा आना बाकी। 11 बजे फॉर एग्जाम्पल मुनाजरे का वक्त था। इमाम अबू हनीफा 11 बजे भी नहीं आए, 12 भी हो गए नहीं आए, 1 भी हो गए नहीं आए, 2 भी हो गए नहीं आए, 4 बजे तक का मुनाजरा था, 3 भी हो गए नहीं आए। मुल्हिद मुनाजिर खुश, मुझे मालूम था
میرے سامنے کون بھی کھڑتا نہیں، خالی گھڑا، آواز بڑا، منجے معلوم تھا میرے سامنے کون بھی کھڑتا نہیں۔ اب مجمع تھا، اس کے بھی کچھ تھے، کچھ ایسے لوگ زیادہ نہیں دنیا میں، نہیں ہیں دنیا میں ایسے لوگ، کچھ ہی۔ اب مسلمانوں کی جماعت بہت بڑی تھی، اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، اگر نہیں آئیں گے تو انہیں اچھلے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وجود خداوندی پر مناظرہ ہو، پوائنٹ نوٹ کرنا، میں پورے ہندوستان سے کہنا چاہتا ہوں، عالم اسلام سے کہنا چاہتا ہوں، اور کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھنے والے میرے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، وجود خداوندی پر اگر ڈیبیٹ ہو، مناظرہ ہو، سامنے والا جیت بھی جائے دلائل سے، تب بھی خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں ایسا تو ہوا نہیں، اگر ہو بھی جاتا کہ جاوید اختر کے دلائل کے سامنے جواب میں حضرت مولانا شمائل صاحب دامت برکاتہم کمزور پڑ جاتے، تب بھی ایک بال کے برابر ہماری ایمان میں فرق نہیں آنا۔ امام راضی کے شیخ اپنے خلیفہ و مرید کو یہی کہا، دلائل تو پیش کرو اللہ کے وجود پر، سامنے والا جواب دے جاتا ہے، تب آخری دلیل یہ پیش کرو کہ ہم خدا کو دلیل کے ساتھ نہیں بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اب ابو حنیفہ نہیں آئے، 12 ہو گئے، 1 ہو گئے، بولو 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، خوش ہو رہا، اچھل رہا، مینڈو کچھ لے سکا۔ اب مسلمانوں میں پریشانی ہو گئی، ابھی آخری گھنٹہ باقی ہے، کچھ منٹ باقی ہے، ایسے وقت میں امام ابو حنیفہ دوڑتے سلام کیا، سلام علی من اتبع الہدی۔ اچھا آگے وقت بھی گزر جائے تو 2 باتیں تو ضرور کہوں گا، چاہے 4 ہو جائے آج۔ امام ابو حنیفہ ملحد پریشان ہوگا، امام ابو حنیفہ کہنے لگے بھائیوں معاف کرنا، وقت پر تو نکلیا 9 بجے، 2 گھنٹے کا سفر تھا، اچانک حادثہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ بالکل اچھا رستہ، سڈن ندی بہنے لگی۔ ارے ڈیم کے ہنکیاں کھولے تو سڈن پانی آتا نہیں، ویسا سڈن ندی بہنے لگی۔ کھڑے ہوئے پانی کو تالاب بولتے، بہتے پانی کو ندی بولتے۔ ندی اچانک جہاں سے انہوں آنا تھا وہاں کوئی ندی نہیں، پہلے بھی نہیں، لیکن اچانک بول رہے ندی بہنے لگی۔ میں پریشان ہو کو کھڑ گا، اللہ اللہ مناظرے کو جانا نہ کیا کرنا بول کر، اسی پریشانی میں دیکھتا کیا ہوں کہ درخت بالکل سڈن پیدا ہو کو بڑا ہوگا۔ پھر دیکھتا کیا ہوں کہ سڈن درخت خود کٹنے لگا، تختے بننے لگے، وہ تختے آپ خود جڑنے لگے، کشتی بن گئی۔ میں دیکھا موقع اچھا ہے، بیٹھ جائیں گے، لیکن مجھے چلانے نہیں آتا، پھر بھی بیٹھ گیا۔ کشتی خود چلنے لگی، یہ کنارے سے یہ کنارے پہنچائی، اتنے سب کامہ ہو کر پہنچنے میں لیٹ ہوگی، معاف کرنا۔ مناظر کو بھی کہے سب تمہیں بھی انتظار کرے، معاف کرو۔ انہیں بولا معاف کرنا نہیں کرنا بات کی بات، پھینکنے کی بھی ایک حد ہوتی، چھوڑنے کی ایک حد ہوتی، جھوٹ کی ایک حد ہوتی۔ سڈن ندی کہیں سے آ جاتی، بارش پڑ کو 6 سال
ڈیم تو دور دور تک نہیں ہے، اگر ہے بھی ہے تو میسور میں ہے، تمہارے کوفہ میں کہاں ہے؟ چلو آ بھی گئی تو درخت سڑن، ایک درخت بننے کے لیے کم سے کم 2-3 سال ہوتے ہیں جو تختے بننے کے قابل درخت بنے، اور کوئی کاٹنے والا تو نہیں ہے آچاری، تو پھر کیسا برابر وہ بھی کشتی بنانے کے لائق کے تختے، پھر وہ کیسا خود آپ خود جڑ جاتی، پھر جہاز کیسا بن جاتی، بیچ میں سوراخ رکھتی نا، اسے کیا کرے؟ پھر تم نہ تو چلانے نہیں آتا، تمہیں بولے بغیر چلائے کہ کشتی چلتی کیا؟ پھر کیسا یہاں تک پہنچے؟ بھائیو مناظرہ ختم۔ اس کا آبجیکشن سن کر آرگومنٹ نہیں کرے، کہنے لگے بھائیو مناظرہ ختم، الحمدللہ اللہ نے کامیاب کر دیا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کامیاب اللہ کو کون کرے گا، ہمیں کامیاب ہوتے ہیں اس کی بات کر کے، اسے چھوڑ کے ناکام ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا بھائیو الحمدللہ ہم لوگ کامیاب ہو گئے، مناظرہ کامیاب ہو گیا، انہیں ہار دلیا اڑے میں کہا رہا ابھی مناظرہ شروع، ارے تو شروع کا انتظار کر رہا ہے، مجھے تو ختم نظر آ رہا ہے۔ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے دلیل اسے کہتے ہیں جو دشمن کے گھر سے نکلے، دشمن کے زبان سے نکلے، تو شروع کی بات کر رہا ہے، ختم کیسا ختم؟ جاؤ گھراں کو جاؤ، گھراں کو جاؤ، ارے پہلے ثابت کرو، تو ثابت کر دے لیا، میں کیا ثابت کرنا؟ تو ثابت کر دے لیا میرے بابا، میں کیا ثابت کرنا؟ میں کیا ثابت کرا؟ تو بولیا سڑن ندی نہیں بنتی، ہاں بولیا سو، سڑن درخت نہیں ہوتا، بولیا سو، کاٹنے والے کے بغیر کٹتا نہیں، بولیا سو، کچی لکڑیاں کشتی کے تختے نہیں بنتے، تو بولیا سو، جوڑنے والے کے بغیر جڑتا نہیں، تو بولیا سو، چلانے والے کے بغیر چلتی نہیں، تو بولیا سو۔ ایک معمولی کشتی اتنے انتظام کے بغیر کرنے والا نہ ہو تو پھر چلتی نہیں، یہ پوری کائنات اس کا چلانے والا نہ ہو تو کیسے چلتی ہے؟ ختم، تو خود مان رہا نا رے بابا، ہر چیز اللہ کے وجود پر، اللہ کے وجود پر۔ حضرت علی نے ایک عورت کو پوچھا کیا تم مسلمان ہے؟ الحمدللہ۔ کلمہ پڑھتی ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ رسول پر ایمان لے کر آتی ہے؟ الحمدللہ۔ بتا کہ تو نے اللہ کے وجود کو کیسے مانا؟ کئی جواب دی، مجھے جو ضرورت کا ہے وہ جواب دیتا ہوں۔ کئی جواب دی، اس میں سے ایک جواب یہ دیتی ہے حضرت میں میرے گھر میں میرے کھانے پینے کا انتظام روئی سے تاگا بنا کر کرتوں، چرخہ چلاتی ہوں تو تاگا بنتا ہے، وہ تاگا بیچتی ہوں، میرے گھر کا چلنا چلتا ہے۔ یہ چرخے کو دیکھ کر مجھے خدا سمجھ میں آ گیا۔ حضرت علی نے امتحاناً پوچھا تجھے چرخہ دیکھ کر خدا کیسے سمجھ میں آیا؟ یہ چھوٹا سا چرخہ میں نہ چلاؤں تو چلتی نہیں، یہ پوری کائنات اگر نہ چلانے والا نہ ہو تو کیسے چلتی ہے؟ اس کا ہے کوئی ہے چلانے والا ہے۔ ایسے بڑے بڑے دلائل اور مضبوط دلائل ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی۔ دوستو آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ تمام حالات ہمارے ایمان میں شک پیدا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، ہمارے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا دعا کرتے رہو، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ رہا وہ مسئلہ عرض کر رہا تھا نا، کرسمس کسے کہتے ہیں؟ مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں ان کے عیدوں میں، وہ ان کی عید ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ تم کو کسی قسم کی خوشی منانے کی ضرورت نہیں، سال کے ختم ہونے کا غم منانے کی بھی ضرورت نہیں، سال کے شروع ہونے کی خوشی منانے کی بھی ضرورت نہیں۔ کرسمس کیا ہے؟ کرسمس ہے خدا کے بیٹے کے پیدا ہونے کا دن، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے،
اللہ لم یلد ہے، اللہ ولم یولد ہے، اللہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اللہ کے بیٹے نہیں، عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں، خدا کے قدرت ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں حضرت بزنس میں کرنا پڑتا، کرو مرو، ہمیں کیا پڑھا، ہمیں تو فتویٰ بتائیں گے، قرآن بتائیں گے، حدیث بتائیں گے، فقہ بتائیں گے۔ بزنس میں کرنا پڑتا حضرت، سیاست میں کرنا پڑتا حضرت۔ لے کر جاؤ بزنس خبر کو، لے کر جاؤ سیاست خبر کو۔ جن کو تم خوش کرنے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہو انہی کو پڑھا کر جنازہ پڑھا لینا، انہی کو بلا کر جنازہ پڑھا لینا، خبر میں بھی ساتھ رکھ لینا، حشر میں بھی ساتھ رکھ لینا۔ اللہ اگر جنت کو بھیجے تو چلے جانا، ورنہ جو تم جس سے محبت کرتے ہو وہ جہاں جائیں گے وہاں چلے جانا۔ یاد رکھو، میں بارہا کہتا ہوں، ہمارے اکابر موجودہ یہی فکر کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہی فکر کرتے ہیں۔ کبھی ایمان کا سودا مت کرو، کبھی ایمان کا سودا مت کرو۔ سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس نعمت کے پانے میں نہ ہمارے طاقت کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری دولت کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری نسبتوں کا کوئی دخل ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو یہ دولت عطا فرمایا ہے، لیکن لوگ آج کل مبتلا۔ کل فون آ رہا ہے اکرم صاحب، کل فون آ رہا ہے، حضرت کرسمس منا سکتے کیا حضرت؟ تمہیں کون پوچھا؟ انہیں ایک نام بولیا جو ہمارا نام ہے، ہمارے قوم کا نام ہے۔ بولا تمہارا، تمہیں تو ہمیں نا جی کرسمس کئی کو جی مناتے نہیں حضرت۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کی خوشی کا کہنا، وہ عیسیٰ بھی تو ہمارے ہی ہیں۔ میں بولا ان کے مذہب میں وہ تاریخ ان کے پیدا ہونے کی، ہمارے مذہب میں تو عیسیٰ کب پیدا ہوئے تاریخ ہی نہیں ہے، ہمیں کیوں منائیں اس میں؟ اچھا وہ صرف عیسیٰ پیدا ہونے کی خوشی منا لیتے تو الگ بات تھی، خدا کا بیٹا اس دن پیدا ہونے کی خوشی منا رہی ہیں۔ خدا کے ساتھ کتنا بڑا حملہ ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ کر کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر مسلمان نہیں ہے تو نکاح رہ سکتا ہے؟ نکاح نہیں تو بچے کیا حلال کے ہوں گے؟ توبہ توبہ توبہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، اللہ ہم سب کے ایمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ